بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی ایک خواب ہے اور بہت سے خواب سچ مچ زندگی بن جاتے ہیں۔ ہر کسی کو ایسے سچے خواب دکھائی نہیں دیتے۔ بہت سے لوگ تو خوابوں کو تصورات کی افسانہ طرازی اور وہم بتاتے ہیں، لیکن اپنی اپنی وسعت فکر و خیال اور دل نگاہ کی پاکیزگی کی بات ہے۔ بعض خواب وہموں کی شیشہ گیری سے بلند ہوتے ہیں۔ یہ خواب دوسروں کی بیداری سے زیادہ سچے، کارآمد بلکہ مقدس ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو جاگتے ہیں مگر ان کے دل سوتے ہیں۔ زمین و آسمان کی نشانیوں میں بھی انہیں ہدایت کا کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ ساری زندگی بے خبری میں گزر جاتی ہے، مگر کچھ نیک روحیں عالم خواب میں بھی بیداری کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوتی ہیں اور مستقبل ان کے سامنے آپ ہی آپ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ولادت رسول سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ کو خواب نظر آنے لگے۔ نہایت عجیب و مبارک خواب۔ کبھی یہ کہ بی بی آمنہ کا جسم اچانک آئینے کی طرح جھلکنے لگا اور روئے روئے سے سرد شعاعیں نکلنے لگی۔ کبھی کانوں سے سنا کہ جنت کی حوریں، آسمان کے فرشتے اور مقدس روحیں مبارکباد دے رہی ہیں۔ کبھی سوتے میں ایسا محسوس کیا کہ وہ اپنے نورانی اور شفاف جسم کے ساتھ بلندی پر ہے۔ اونچے سے اونچے پہاڑ پست نظر آتے ہیں۔ آمنہ کے تلوے ستاروں کو چھو رہے ہیں اور چاروں طرف تہنیت و تبریک کے زمزمے چھڑے ہیں۔ دستور کے مطابق قبیلے کی عورتیں آمنہ کی مزاج پرسی کے لیے آتیں اور انہیں کچھ ایسا نظر آتا جیسے باب کعبہ سے لے کر عبداللہ کے گھر تک نور کا شامیانہ تنا ہوا ہے، جیسے کافوری شمعوں سے زیادہ اجلے اور روشن ہاتھ تھامے ہوئے ہیں۔ گھروں میں چرچے ہونے لگے کہ آمنہ پر آسمان کی نورانی دیویاں بہت مہربان ہیں۔ وہاب کی بیٹی عبد المطلب کی بہو، عبداللہ کی شریک حیات اور ہونے والے بچے کی ماں آمنہ خود ایک پری بنی جا رہی ہے۔ عبداللہ کی پھوپھی نے کہا، اے لو ستارے زمین پر جھکائے، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ ایک بوڑھی عورت نے جواب دیا، میں بھی یہی دیکھ رہی ہوں کہ جتنی روشن یہ پچھلی رات ہے اتنے اجلے تو دن بھی نہیں ہوتے ہیں۔ تیسری عورت نے دوپٹے کا آنچل موڑتے ہوئے کہا، ام معبد، اور یہ ٹھنڈی ہوائیں، بعد صبح گاہی کے جھونکے، در و دیوار جھومے جا رہے ہیں۔ طائف کے سبززاروں اور باغیچوں کی بھی میں نے صبح دیکھی ہے، پر آج کی صبح تو سب سے عجیب ہے، اور خوشبو کے لپیٹے جیسے یمن کا تمام عطر جمع کر کے کسی نے چھڑک دیا ہے۔ کاش اس رات کی صبح نہ ہوتی اور ہم سدا یہی منظر دیکھتے رہتے۔ قریش کے جن گھرانوں میں لوگ آج جلدی اٹھ بیٹھے تھے، وہ اپنے بتوں کو تھامتے تھامتے اور اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتے تھے، مگر بت کسی طرح کھڑے رہنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ ان کی پیشانیاں آپ ہی آپ سجدے میں جھکی جا رہی تھیں۔ بوڑھا قریشی بولا، آج کیا ہو گیا ہے میرے معبود کو؟ لیٹے جاتے ہیں، گرے جاتے ہیں، شاید نیند آ رہی ہے، مگر بت تو سویا نہیں کرتے۔ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ لاؤ پھر ایک بار خلوص عقیدت سے سجدہ کرو۔ بوڑھے قریشی نے بت کو دیوار کے سہارے کھڑا کر کے سجدہ کیا اور پھر جو سر اٹھایا تو بت کا ماتھا بھی خاک پر رکھا تھا۔ اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور بوڑھے کا ہاتھ تھام کر بولی، میرے ساتھ چل کر دیکھو، فریسہ کا معبود، زہیر کا حاجت روا، قبیس کا بت اور خود میرا خدا سب کے سب خاک پر پیشانی کے بل گر پڑے ہیں۔ اس پر بوڑھے عرب نے عورت کا ہاتھ جھٹک کر جواب دیا، میں خود اسی پریشانی میں مبتلا ہوں، میرے معبود کو نہیں دیکھ رہی ہوں، خاک پر سر رکھا ہے، تم اپنے معبودوں کو سنبھالو، میں اپنے خدا کو تھامتا ہوں۔ یہاں عبد المطلب کے گھر پر آمنہ پر سرور آمیز غنودگی سی طاری تھی۔ اسی عالم میں اس کے کانوں نے سنا، یہ اسماعیل ذبیح اللہ کی ماں ہاجرہ ہے۔ آواز تھوڑی دیر کے لیے رک گئی اور وقفے کے بعد زیادہ شیریں لہجے میں کسی نے کہا، ام احمد،
دعا ابراہیم مبارک۔ آمنہ یا عیسیٰ روح اللہ کی ماں مریم ہے، کنواری مریم۔ پھر دوسری آواز ام محمد نبی مسیحا مبارک۔ ابھی دن رات ملے جلے تھے، اس لیے کہ دونوں کی تقدیروں کو ایک ساتھ چمکنا تھا۔ سفید صحن نمودار ہو ہی رہا تھا، غنچوں کی نازک پتیوں پر شبنم کے موتی جھلک رہے تھے۔ سرد شمشاد نے پھولوں کی مہک پا کر انگڑائی لے لی۔ طائران خوشنوا کی چہکاروں سے تمام فضا نغمزار بن گئی۔ جنت آج سچ مچ زمین پر اتر آئی تھی۔ مینا کی وادی، مروہ کے سنگریزے، قبیس کی چوٹیاں اور عرفات کا میدان نور کی جھلکیوں میں جھم جھم کر رہا تھا۔ ستارے جھلملا رہے تھے، کلیاں چٹک رہی تھیں اور پھول مہک ہی رہے تھے کہ اتنے میں گھر کی عورتیں خوشی سے بےتاب ہو کر پکاری، کوئی عبد المطلب کو جا کر مبارکباد دو۔ عبد المطلب اس مسئلے کو سنتے ہی تیزی کے ساتھ آئے، خوشی کے مارے پاؤں بہکے بہکے سے پڑ رہے تھے۔ عبد المطلب کی رخساروں کی جھریوں میں مسرت جھلمل کر رہی تھی۔ آمنہ نے فرط غیرت سے چادر منہ پر ڈال لی۔ عبد المطلب نے پوتے کو دیکھا، پیشانی کو چوما، ان کی آنکھوں میں بجلیاں چمک رہی تھیں۔ عورتوں نے ایک زبان ہو کر کہا، سید القریش، اتنا نورانی چہرہ آج تک آپ نے نہ دیکھا ہوگا۔ عبد المطلب نے جواب دیا، بے شک نہ صرف میں نے، شاید دنیا میں کسی آنکھ نے ایسے جلوے نہ دیکھے ہوں گے۔ چاند، سورج، کہکشاں، پھول، غنچے، حیران ہوں کہ کس چیز سے اس نونہال کے چہرے کو تشبیہ دوں۔ اس کی حسن و جمال کے سامنے تو یہ سب پھیکے اور بے رنگ ہیں، اور یہ باتیں مجھ سے محبت نہیں کہلوا رہی ہے، یہ حقیقت ہے جو عبد المطلب کی زبان سے آپ ہی آپ بول رہی ہے۔ عبد المطلب کے جواب پر عورتوں میں باہم سرگوشیاں ہونے لگیں، جیسے کوئی اپنے دل کی بات کہنا بھی چاہے اور کسی سبب سے کھل کر نہ کہہ سکے۔ عبد المطلب نے پوچھا، کیا سرگوشیاں ہو رہی ہیں؟ اچھا، گیت گانا چاہتی ہو؟ میں چلا جاؤں؟ مجھ بوڑھے کے سامنے دف بجاتے ہوئے شرم آتی ہوگی۔ عبد المطلب کے کہنے پر عورتیں بولیں، یا عبد المطلب، رات ہم نے اپنی آنکھوں سے جو کیفیت دیکھی ہے، اگر کسی کے سامنے بیان کریں تو لوگ کہیں گے کہ یہ عورتیں دیوانی ہو گئی ہیں، کسی نے ان پر جادو کر دیا ہے، ان کے دماغ میں خلل آ گیا ہے۔ رات کا سماں لفظوں میں ادا نہیں ہو سکتا، وہ دیکھنے ہی کی چیز تھی، کہنے کی نہیں، اور کوئی کہنا بھی چاہے تو کیفیتیں لفظوں میں کہاں سما سکیں گی۔ عبد المطلب نے مسکرا کر جانا چاہا۔ ایک خاتون نے دریافت کیا، ابن عبداللہ کہا کریں اس ہاشمی نونہال کو؟ عبد المطلب نے جواب دیا، اچھا، نام کی طرف اشارہ ہے، بہت خوب، عبداللہ کے لخت جگر اور آمنہ کے نور نظر کا نام ہم نے رکھا، احمد، اور ہاں محمد بھی۔ تمام دنیا میں تعریف کی جائے گی میرے چاند کی۔ فضا میں ایک ساتھ ایک دھیما سا غیبی نغمہ گونجا۔ زمینوں میں ہی نہیں، آسمانوں میں بھی اس کی حمد و ثنا کے نغمے بلند ہوں گے۔ عبد المطلب کا جواب سن کر آمنہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھلنے لگی، جیسے اس کے دل کی بات عبد المطلب کی زبان پر آ گئی۔ تو یہ تھا واقعہ اللہ کے محبوب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خلوص کے ساتھ دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔